مائک لگا دیتے ہیں، سنو تم سنو، کیا سنا رہے ہو؟ طاغوت کے مسئلے پہ بات کرو۔ محمد رسول اللہ نے ابو جہل کو نہیں تسلیم کیا، چچا تھا سگا۔ بات حق اور باطل کی ہے۔ مسلمانوں کبھی نہیں سنو گے خدا کی تم قسم، تم مسجد سے، مدرسے سے، کسی مولوی سے، بڑے پروگرام میں، یہاں تک کہ BTV میں بھی شاید، جبکہ درجنوں علماء آتے ہیں کب تک ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یہ حکومت باطل ہے، یہ آپ کو حکومت ابو جہل کی ہے، یہ ہندوستان کی حکومت فرعونی ہے، نمرودی ہے، یہ لوگ قرآن کی زبان میں طاغوت ہے، طاغوت کا انکار کرو گے تو ایمان تمہارا اللہ منظور فرمائے گا۔ خدا کی قسم، میری بات کو اگر کوئی عالم رد کر دیتا ہے تو اس کے 1000 جوتے اور میرا یہ ایک سر۔ مذاق تھوڑی ہے، تمہارے باپ کا دین تھوڑی ہے، تمہارے باپ دادا کی پراپرٹی تھوڑی نہ ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اس کے لائن لمٹ سب طے ہے، طے کہ ایمان اسی وقت منظور ہوگا جب وقت کی سرکش حکومت کا، کافر حکومت کا انکار کرو گے اور شریعت محمدی کو ایز اے کانسٹیٹیوشن مانو گے، ایز اے سنویدھان مانو گے، تب اللہ تمہاری عبادتوں کو، تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو قبول فرمائے گا۔ یہ بنیاد ہے نیکی کی، ورنہ پٹھانوں تم سے زیادہ بڑی 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 نیکیاں بیچارے غیر مسلم لوگ کر رہے ہیں۔ غیر مسلم ہاسپٹل بنا رہے ہیں، ہاسپٹل سرائے بنا رہے ہیں، کمبل بانٹ رہے ہیں، پیاؤ کھول رہے ہیں، کیا کیا نہیں کر رہے ہیں۔ ذرا ان کے ٹرسٹ کا جائزہ لیجیے آپ، آسارام بابو کا، رام دیو کا، اربوں میں ہے پراپرٹی، مگر خدا کیا تسلیم کر لے گا اس کو؟ ایمان کے بغیر نہ تمہاری نماز قبول نہ روزہ قبول۔ 5 گانا نماز اگر کوئی غیر مسلم پڑھ لے نبی کے طریقے پر بھی کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، تو اللہ اس کو منظور نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے بھی اللہ کو فارمیلٹی میں تسلیم نہیں کیا ہے، اللہ کو مانا نہیں ہے، اللہ کے منکر کا، باغی کا انکار نہیں کیا اس نے، لا الہ نہیں بولا ہے، لا الہ نہیں بولا الا اللہ، بعد میں یہ سب کہانی باتیں، دیر 2 گھنٹے چلا رہے تھا آپ، چلائے جاؤ بھاؤ، چلائے جاؤ بھاؤ، خطبے ہو رہے ہیں، 1 بجے سے شروع ہو رہے ہیں، 2:30 بجے ختم ہو رہا تھا، آپ چلائے جاؤ بھاؤ، حویلی کی طرف منہ کر کے، اس میں ہے کیا؟ صرف ایک بات ہے کہ جہنم سمجھا کرو، جہنم سمجھا کرو، رمضان المبارک ملا کا متولی کا سیزن ہے، جہنم سمجھا کرو۔ تم دو بہت ضرورت ہے، دین کا کام جنت میں جانا ہے کہ نہیں تم کو ہے، تو پھر مسجد مدرسے کو دو، پیسہ دو۔ جبکہ میں یہ کہہ چکا ہوں، خدا کی قسم اگر کسی کو بات کرنی ہو تو کر لیں، چوراہے پر جب چاہے کر لیں، کہ آپ نے اگر مسجد اور مدرسے کو آج کی یہ مسلک پرست، فرقہ پرست مسجد اور مدرسے کو چندہ دیا، ایک کوڑی نہیں دیا، تو اللہ تمہارا گھر جہنم میں بنائے گا، جنت میں نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر میاں وہ حدیث ہے تو اس حدیث سے راستہ لے جہاں بلائے گا چلا جاؤں گا، مجھے معلوم ہے من بنا مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ مگر آج اگر تم نے یہ مسلک پرست اور فرقہ پرست مسجد مدرسے کا تعاون کیا تو خدا تمہارا گھر جہنم میں بنائے گا۔ گویا کر آستین میں سانپ پال رہے ہو، گویا سپولوں کو دودھ پلا رہے ہو، گویا تم یہ جو مدرسے ہیں، یہ جو بچے ہیں، یہ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ یہ وہی بنیں گے جو آج استادوں کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کے، کہ پوری قوم کو مسلک اور فرقے میں بانٹ کے رکھا ہے۔ خدا کی قسم، یہ نبی کی امت ہے نا، یہ قوم مسلمان ہے نا، یہ اس کا دین اسلام ہے کہ نہیں؟ یہ مولویوں نے بانٹ کے رکھا ہے، اس کو بنا کے رکھا ہے، وہابی سنی شیعہ دکانیں چلا رہے ہیں، ان کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، آخرت کی فکر ان کے پاس نہیں ہے، ورنہ یہ وبال مول نہیں لیتے۔ اللہ نے مجھ کو شعور دے دیا
کہہ رہے دنیا تو چند روزہ ہے یار، اللہ نے قرآن کا علم دے دیا، شعور دے دیا، اب میں بنداس آپ کے سامنے دین کا اظہار کر رہا ہوں تو میرے خلاف وہ سب ایک ہیں۔ بدعات اور خرافات پہ آپ اہل حدیث مسجد میں بھی زیادہ تبصرہ نہیں سنیں گے۔ بدعات اور خرافات جبکہ وہ سر چڑھ کے بول رہی ہیں، سر چڑھ کے بول رہی ہیں۔ نبی نے فرمایا اپنے خطبہ مسنون میں کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کل محدثۃ بدعہ، کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز جو اسلام کے اندر پیدا کی جائے ثواب کے نام سے، ثواب کے لیے، ثواب کے لیے، ثواب کے لیے، نئی چیز جس کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا، رسول اللہ نے کچھ نہیں فرمایا، تم ثواب کی غرض سے، ثواب کی غرض سے، ثواب کی غرض سے اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا کرو گے تو وہ بدعت ہوگی، ہر بدعت گمراہی ہوگی اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہوگی۔ مائک میں دھاڑا جا رہا ہے، صلاۃ پکاری جا رہی ہے، سلام پڑھا جا رہا ہے، نعت شریف میں شرکیہ کلمات ہیں، شرکیہ کلمات، غمیوں میں اور خوشیوں میں ہزار بدعات ہیں، مگر یہ قاطع بدعت اور حامی سنت ان کی تقریروں میں، اہل حدیثوں کی تقریروں میں کوئی آپ کو ٹپڑی نہیں ملے گی۔ کیوں کہ اس وقت ہم کو اہل سنت کے ساتھ مل کے ہر عمر کو کنڈم کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ بات کو سمجھانے کی کوشش میں لگا ہوں میں کہ سمجھو ذرا آپ کیا چل رہا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، چور چور وہ تیرے بھائی ہیں، سب کا نیتا کانگریس ہے یا بی جے پی ہے، سیاست کے مسئلے پہ سب ایک ہیں، جبکہ سیاست کو کنڈم کیے بغیر آپ کا ایمان نہیں کہلا سکتا، خدا کی قسم۔ اس باطل سیاست کو کنڈم کیے بغیر، لوکتنتر کا انکار کیے بغیر آپ مسلمان میں نہیں بن سکتے، مسلمان نہیں رہ سکتے۔ اس وشے پر اگر کوئی بات کرتا ہے تو ہاتھ تیار ہے، مناظرہ کرنے کو تیار ہے۔ اگر آپ کی دلچسپی مناظرے سے ہے، محادثے سے ہے تو میں تیار ہوں اس وشے پر، ورنہ یہ عالم الغیب تھے کہ نہیں تھے، نور تھے کہ بشر تھے، نور تھے کہ بشر تھے، اور اولیاء اللہ سے مانگ سکتے کہ نہیں مانگ سکتے، اور غیب سے مانگ سکتے کہ نہیں مانگ سکتے، یہ تو مذاق ہے یار۔ جب تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں تو تم کو سمجھائیں کیا؟ اور اگر تم نے قرآن پڑھ لیا ہے تب بھی تم کو سمجھائیں کیا؟ قرآن میں کیا ہے یہ تم کو معلوم ہے۔ اپنے کو لا یعنی باتوں میں الجھنے کا نہیں ہے، دیکھو یہ معلوم کرنے کا ہے کہ اللہ رسول کو مانگتا ہے نا تو دارو کیوں پیتا ہے، سود پہ پیسہ کیوں چلاتا ہے، سود پہ پیسہ کیوں چلاتا ہے، اپنی عورتوں کی بھاڑ کیوں کھاتا ہے، اتنا محب رسول ہے، عاشق رسول ہے تو نروز کیوں بھیجتا ہے؟ تو میرے بھائیوں بس ایک بات کہ رمضان المبارک کے روزے سے متعلق، رمضان المبارک کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے اور نماز مکی دور کے آخری حصے میں میراث سے واپسی پر۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ذرا تبلیغی جماعت سے، اہل حدیثوں سے، اہل سنتوں سے پوچھئے کہ محمد رسول اللہ غار حرا سے آنے کے بعد 13 سال تک مکہ میں کون سا دین کا کام کرتے رہے؟ نہ نماز فرض تھی اس وقت، نہ روزے فرض تھی، نہ زکات فرض تھی، احکامات تو نازل ہی نہیں ہوئے، تو کشمکش 13 سال تک کس بات پر چلتی رہی؟ ایک سوال کا نشان بتائیے محترم۔ آپ دنیا بھر میں نمازی بناتے پھر رہے ہیں، نمازی بنو، نمازی بنو، نمازی بنو، ارے تم سے اچھا نمازی تھا عبداللہ ابن ابی۔ تو یہ بیان یہ بتائیے کہ 13 سال تک رسول اللہ کیا دین فرماتے رہے مکہ میں، قواعد طائف میں کیا چلتا رہا؟ کیوں جینا دو بھر کر دیا محمد رسول اللہ کا؟ کون سی بات کہہ رہے تھے آپ مکہ کے اندر جو حرم شریف ہے نا، خانہ کعبہ، اس کے متولی کو اور اس کے ممبران کو جوتے مار رہے تھے الفاظ کے، سمجھ رہے آپ؟
سرداران مکہ متولیان حرم شریف کے خلاف بات جا رہی تھی، ان کی پیٹ پہ لاش پڑ رہی تھی۔ سال میں ایک بار میلہ بھرتا تھا مکہ میں، 360 بت رکھے تھے حرم شریف کے اندر، ہر ایک اپنے بت کے لیے چڑھاوے لے کے آیا کرتا تھا۔ پیسے ہی پیسہ، دولت ہی دولت ہو جاتی تھی، سونے سونا چاندی چاندی۔ سرداران مکہ کی آپ کو معلوم ہے کہ ان متولیوں کا ملا ہندوستان بھر سے کیا بٹور کے لا رہا ہے؟ کچھ معلوم ہے آپ کو؟ سوال پیٹ کا ہی رہا ہے، اس لیے محمد رسول اللہ کا انکار کیا۔ سمجھ لیے کہ امین ہے، صادق ہے، اس سے اچھا انسان نہیں ہے مکہ میں، پر یہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ سمجھ گئے تھے وہ مشرکین بھی، سمجھ گئے تھے، اور مدینہ کے یہودی بھی سمجھ گئے تھے، لیکن بیچ میں آتی تھی وہ دکانداری اپنی۔ ان کا کاروبار مدینہ میں سودی کاروبار چل رہا تھا، اور ادھر مکہ کے حرم شریف میں بتوں کا کاروبار چل رہا تھا، ابو جہل، ابو لہب کا، ابو سفیان کا۔ اس لیے انہوں نے رسول اللہ کو مانا نہیں، اور متحد ہو کے رسول اللہ کے مشن کے خلاف بڑھ گئے۔ وہی بات میں کر رہا ہوں کہ نہیں، مجھے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری کمائی حلال نہیں ہے۔ عاشقان رسول، محب رسول، فدائیان رسول، حسن حسین کے شہدائی، ایک حرام خور قوم سے تم چندہ کیسے مانگ سکتے ہو اللہ کے گھر کے لیے، قرآن پڑھنے والے بچوں کے لیے؟ وہاں تمہاری وہ 1 انچ کی سنت کو کیا ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ نے کلیئر فرما دیا ہے کہ اگر ایک نوالا بھی تیرے پلیٹ میں حرام کا ہے تو تیری نماز اور عبادت قبول نہیں ہوگی۔ چندے کا اعلان کرتے ہو تو بتاتے کیوں نہیں کہ اگر تمہاری روزی میں سود ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، تمہاری بیٹیاں گھر سے باہر نکل کے کما رہی ہیں تو چندہ مت دینا، خبردار، معاملہ مسجد کا ہے اور بچوں کی تربیت کا ہے، مت دینا بالکل۔ مگر نہیں، اللہ قسم کیسی بات کر رہے ہو آپ کچھ نہیں کرو بھیا، چندہ دو۔ نبی نے فرمایا زکوٰۃ نکالو گے تو تمہاری کمائی حلال ہو جائے گی۔ مطلب سال بھر حرام خوری کرو اور ایک بار سال میں ملا کو زکوٰۃ دے دو، تمہاری حرام کمائی سب حلال حلال۔ یہ چل رہا ہے تو ایک دوسرے کو کیا ہوشیاری بتا رہے ہو؟ قبر میں اکیلے پڑ جاؤ گے، خدا کی قسم۔ وہ دامن تھامنے والی جو بات ہے نا، محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے، کل تیرے کام نہیں آ سکے گا تیرا باپ۔ تم جاہل ہو، جاہلوں کو سن رہے ہو، جاہلوں کو سن رہے ہو۔ بڑا پہلوان سمجھ رہے ہو، ہمارے مولانا، ہماری مسجد کے مولانا کتنے بڑے گاما ہیں، کتنے بڑے گاما ہیں، وہاں سے آئے ہیں تو ذرا اس گاما کا ہم سے ہاتھ ملا دو، اللہ قسم ہم تیار ہیں۔ یہ مسجد ہو یا وہ مسجد ہو، تابوت کے مسئلے پہ بات کر لیتے، زکوٰۃ کے مسئلے پہ بات کر لیتے۔ تے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پہلے وہ فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ تقوی کا مطلب برائی سے بچنے کی سمجھ پیدا ہوگی، کون صحیح کون غلط، یہ جانچ پڑتال کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہوگی۔ تقوی یہ داڑھی ٹوپی کا، پگڑی کا اور تسبیح کا نام نہیں ہے، مذاق ہے یہ مذاق۔ اسی بنیاد پر میں نے مولوی آنا خلیہ نہیں بنایا، اپنا مولوی صورت نہیں بنایا۔ اقبال کہتا ہے امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے وارث کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادھے بھولے بھالے، انوکھی وضع ہے، سارے زمانے کے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے۔ ادھر عورت نوجوان لڑکی 15-17 سال کی اپنے آپ کو فل میک اپ میں گھر سے نکال رہی ہے پورا دکھانے کے لیے، پورا دکھانے کے لیے، اور مولانا صاحب 8 میٹر کا پہن کے 5 میٹر کی پگڑی، 1 میٹر کی داڑھی، 1 فٹ کی، انوکھی وضع ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں، اور یہ عاشق کون سی بستی کے یارہ رہنے والے ہیں۔ ارے بھیا جیسا دیش ویسا بھیس، جیسے عام لوگ ہیں ویسے رہیے نا آپ ہی۔ رہا اسلام اور تقویٰ
تو التقویٰ ہاں ہونا، اللہ کے نبی نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ وہاں ہوتا ہے کہ کتنا پرہیزگار ہے تو اپنی دکان میں اور اپنے گھر کے اندر کتنی بندشوں میں رکھا ہے شریعت کی، تو نے اپنی بیٹیوں کو بہوؤں کو، خود دکان میں تو کتنی شریعت کی پابندی کے ساتھ ہے۔ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، داڑھی میں ٹوپی میں نہ ہے۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو روزے دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لیں، اور جو رکھنے کی قدرت رکھتے ہو پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود ہی ایک دوسرے کی آپس میں تفسیر کر لیتا ہے۔ اگر کوئی چیز ایک جگہ مبہم ہے، چھپی ہوئی ہے، تو دوسرا حصہ اس ابہام کو دور کر دیتا ہے، قرآن تفسیر کر دیتا ہے اپنے بعض حصے کی بعض کے ذریعے۔ تو یہاں اب آ رہا ہے، اب تو گنجائش نہیں کہ اگر روزہ نہ رکھ سکو قدرت رکھنے کے باوجود بھی تو فدیہ دے دو، کسی کو کھانا کھلا دو، نہیں، وہ کینسل ہو گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اب یہ آیت ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یا نہ رکھنا آدمی کے اختیار تمیزی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ آپ فیصلہ کر لیجئے سفر ہلکا ہے کہ بھاری، اس حساب سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ سفر میں جایا کرتے تھے ان میں سے کوئی روزہ رکھتا تھا اور کوئی نہ رکھتا تھا، اور دونوں گروہ میں سے کوئی دوسرے پر اعتراض نہ کرتا تھا۔ خود حضرت نے بھی کبھی سفر میں روزہ رکھا ہے اور کبھی نہیں رکھا ہے۔ ایک سفر کے موقع پر ایک شخص بدحال ہو کر گر گیا اور اس کے گرد لوگ جمع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال دیکھ کر دریافت فرمایا کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا گیا روزے سے؟ فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے، یہ تقوی کی روح ہے، یہ جو بتائی جا رہی ہے یہ منبر و محراب سے نہیں آتی باتیں۔ یمن کے بچے کے روزے کا قصہ سنایا جاتا ہے، فقیر بن کے، یہ نیکی نہیں ہے۔ جنگ کے موقع پر تو آپ حکمن روزے سے روک دیا کرتے تھے۔ جنگ کے موقع پر رسول اللہ کے اندر امن اور شانتی کی صلاحیت نہیں تھی کیا؟ نعوذ باللہ، آپ کی سیرت میں، آپ کے کیریکٹر میں سوائے جنگ کے کچھ ملتے ہی نہیں؟ یہ جنگ اور وہ جنگ اور یہ جنگ اور وہ جنگ اور یہ جنگ۔ آج ماشاءاللہ مسلمان اور علماء جمعیت العلماء، مسلم برسن اللہ کے علماء، پیس، امن، شانتی، پیس ٹی وی، امن، شانتی، شانتی اور شانتی، شانتی اور کیا یہ صلاحیت رسول اللہ کے اندر نہیں تھی؟ سوائے جنگ کے کچھ ملتا ہی نہیں۔ اب یہاں بھی آپ کو سنایا جا رہا ہے کہ جنگ کے موقع پر تو آپ حکمن روزے سے روک دیا کرتے تھے تاکہ دشمن سے لڑنے میں کمزوری لاحق نہ ہو۔ حضرت عمر کی روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ رمضان میں جنگ پر گئے۔ آج کے بیچارے جمہوری مسلمان یا ماڈرن مسلمان روزہ کنڈیشن رمضان میں
شادی بھی نہیں کریں گے، منگنی بھی نہیں کریں گے، کوئی کام نہیں کریں گے، رمضان شروع ہوگا اب روزہ رکھیں گے، روزہ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ صاحب وہ نکاح وغیرہ رمضان کے بعد دیکھیں گے نا کہ اتنا روزہ تو اتنا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ رمضان میں جنگ پر گئے، پہلی مرتبہ جنگ بدر میں اور آخری مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر۔ غالباً 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی تھی، 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی تھی، فیصلہ کن جنگ جس میں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ آج اگر تو نے مدد نہیں کی اللہ تو یاد رکھ زمین میں تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا، باطل پوری شان کے ساتھ اہل حق کو مٹانے آ گیا ہے، اور میں بھی اپنی ساری طاقت سمیٹ کر میدان بدر میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد تقدیر کر لینے کے بعد رسول اللہ سے سجدے میں گئے اور رو رو کر گر گڑا دعا کی اللہ سے کہ لن توبت فی الارض، آج اگر تو نے مدد نہیں کی تو کبھی تیری عبادت اس زمین پہ نہیں ہوگی۔ رسول اللہ کی اتنے سخت بات تو کیا اللہ خاطر مطلق ہے، لیکن تدبیروں کے بعد آدمی اللہ پر چھوڑنے بعد فرشتے نازل ہوئے تھے اس جنگ میں 1000، اور آج بھی فرشتے نازل ہو رہے ہیں عراق اور افغانستان میں۔ جب بھی یہ بندہ اللہ کی خاطر میدان جنگ میں آئے گا، جہاں بندے کی تدبیریں فیل ہو جائیں گی، جہاں بندہ کمزور پڑ جائے گا، وہاں اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ یہ باتیں کرتے ہوئے اہل سنت کو اور اہل بدعت کو ڈر لگ رہا ہے، خدا کی قسم ڈر لگ رہا ہے حکومت سے، اس کی پالیسی سے۔